السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی موٹی باتوں کی تمہید سے شگفتہ نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو ماشاءاللہ، بچے بھی ایک دم کتنے بڑے ہو گئے۔ ابھی کل کی ہی بات تھی کہ سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ شائستہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ شگفتہ نے اپنے خاوند کو آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ وہ گلا کھنکھار کر بولے، دراصل بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے۔ میرا اور شگفتہ کا ذاتی خیال ہے کہ جب خاندان میں رشتے موجود ہیں تو باہر کیا کرنے۔ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئے۔ سب ان کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ انہوں نے عمر کو ایک نظر دیکھا، پھر حمید احمد کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ارسا کو اپنی بہو بنا لیں۔ انہوں نے کسی ایک کا نام لیے بغیر گیند ان کی ٹوکری میں ڈال دی، کیونکہ ان کے پاس انکار کی گنجائش نہ بچے۔ شگفتہ کا خیال تھا کہ ایمان کی لاؤبالی فطرت اور نامکمل پڑھائی کی وجہ سے عمر کو ارسا کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ عمر ٹھیک ٹھاک کماتا تھا اور ابھی تک کما رہا تھا۔ انوار صاحب کی بات پر حمید احمد نے عمر کی جانب دیکھا تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنی خالہ کی چالاکی وہ سمجھ گیا تھا۔ شائستہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا ارسا کو بہو بنانے میں؟ وہ ان کی بھانجی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنی بھانجی کس بیٹے سے منسوب کرتی۔ ایسے فیصلے منٹوں میں نہیں ہوتے، ہمیں کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کا وقت دیں۔ حمید احمد نے مناسب طریقے سے بات کی تو شگفتہ شکوک کا شکار ہونے لگی۔ اس میں کیا سوچنا ہے بھائی صاحب؟ ارسا اپنے گھر کی بچی ہے، آپ کی دیکھی بھالی ہے، سادہ اور سلیقہ شعار ہے، گھرداری میں بھی میں نے اسے سکھائی ہے۔ عمر بھی ماشاءاللہ سے اب شادی کے قابل ہے۔ میرا خیال سے تو ان کی جوڑی بہت خوب رہے گی۔ اب تو شگفتہ نے باقاعدہ عمر کا نام ہی لے لیا تاکہ وہ ان کا اشارہ بھی سمجھے۔ عمر واقعتاً پریشان ہو گیا اور اس کی نظروں میں چھپی پریشانی حمید احمد نے بھانپ لی تھی۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ خالہ، وہ میری بہنوں جیسی، میں اسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ویسے بھی آپ میری اور اس کی عمر کا فرق دیکھیں۔ عمر نے انکار کا جواز تلاشنے کی کوشش کی۔ حمید احمد اس کی بات سے مکمل اتفاق کرتے تھے۔ شگفتہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو حمید احمد پہلے ہی بول پڑے، عمر ٹھیک کہہ رہے، وہ بہت چھوٹی ہے عمر سے، لیکن اگر تم ایمان سے کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شگفتہ پریشان ہو گئی۔ ایمان انہیں شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ گھر میں سب سے کم حیثیت تھی اس کی، اور جو لڑکی اس کی بیوی بنتی وہ بھی یقیناً اس کی طرح دب کر رہتی۔ مگر عمر جو گھر کا شہزادہ تھا، اس کی بیوی راج کرتی پورے گھر پہ۔ شگفتہ کو اپنا لالچ نظر آ رہا تھا۔ وہ عمر سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ایمان کی تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، نہ وہ کوئی نوکری کرتا ہے، وہ شادی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اور ویسے بھی عمروں میں کیا رکھا ہے بھائی صاحب؟ اسلام میں تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ بیوی شوہر سے چھوٹی ہو تو شوہر بھی جوان رہتا ہے۔ باجی، ہم گھر جا کر اچھی طرح اس معاملے پر سوچ کر آپ کو جواب دیں گے۔ آپ پریشان ہو، وہ عمر سے منسوب ہو یا ایمان سے، بنے گی تو ہماری بہو۔ آپ بھی سوچ لیں، ایمان خوش رکھے گا اسے۔ اور پڑھائی کا کیا ہے؟ 1-2 سالوں تک تو وہ بھی مکمل ہو جائے گی، پھر آپ کی یہ والی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسے نوکری کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اپنے بابا جان کا ہی ہاتھ بٹائے گا وہ۔ ہمارا جو کچھ ہے ہمارے بچوں کا ہی تو ہے۔ شائستہ نے شگفتہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ عمر ماں کی آخری بات پر چونک گئے۔ اس بات کو وہ بالکل ہی فراموش کر چکا تھا کہ حمید احمد کے کاروبار میں ایمان بھی آدھے کا حصہ دار ہے۔ اسے جلد ہی کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ رشتے والی تلوار بھی اس کی گردن سے ہٹ جائے اور ایمان کو وہ کاروبار سے بھی الگ کر دے۔ اظہار ناراضگی کے طور پر عمر کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ لاؤنج میں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ عائشہ اور تاشا کو ڈھونڈتے ہوئے کمروں کی طرف آ گیا تو وہ دونوں اسے ارسا کے کمرے میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ تم دونوں کے لیے یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارسا ہمیں یہاں بٹھا کر گئی ہے، وہ اوپر سے اپنے کچھ خاص گفٹس لینے گئی ہے ہمیں دکھانے کے لیے، تاشا نے بتایا تو عمر نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ پھر جانے کے اس خیال کے تحت اس کے قدم اوپر کی جانب اٹھنے لگے۔ اسے ارسا سے اکیلے میں کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے، کیونکہ شگفتہ کا پکا ارادہ لگ رہا تھا کہ وہ عمر کو ہی داماد بنا کر دم لیں گی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے کسی کمرے سے ہلکی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ آوازیں واضح ہونے لگی تھیں۔ اب وہ باتیں کم اور جھگڑا زیادہ لگ رہا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک نسوانی آواز تھی اور ایک مردانہ آواز تھی۔ آوازوں کے پہچان میں آتے ہی اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ایمان۔ اس جملے کے کان میں پڑتے ہی عمر نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے دروازے کے قریب ایمان کھڑا تھا۔ ارسا کا دوپٹہ زمین پر تھا اور وہ خود بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے گال پر تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن نے سارا منصوبہ بنا لیا تھا۔ بے غیرت! عمر نے اس کی حیران صورت دیکھے بغیر اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس کا ہاتھ ایمان کے چہرے پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ بھیا! اس نے بے یقینی سے عمر کو دیکھا، لیکن عمر نے اس کی کیفیت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ بے شرم، بے غیرت، کیا کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ ایمان کے گال پر عمر کا ہاتھ، اس کا دوسرا تھپڑ اس قدر زور سے پڑا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور خون کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ بھیا ایسی ویسی کوئی
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عمر نے اسے ایک اور تھپڑ مارا اور پھر بے شمار تھپڑ مارتے ہوئے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے اترتا گیا۔ عمر اور ایمان کی آوازیں سن کر حمید احمد سمیت باقی سبھی کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ عمر، یہ سب کیا ہے؟ حمید احمد اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر ایک دم جلال میں آ گئے تھے۔ عمر کے اس قدر بپھر جانے پر شائستہ نے بے یقینی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ عمر، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں مار رہے ہیں اسے؟ شائستہ فوراً ایمان کو تھامنے آگے بڑھی تھی۔ ایمان نے ماں کی حمایت دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر عمر نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا بابا جان، عمر نے خاصے بھیانک انداز میں انکشاف کیا۔ حمید احمد کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ایمان! ان کے خون خوار نظروں اور گرجدار آواز نے ایمان کا خون خشک کر دیا تھا۔ عمر کے الفاظ نے بہت بڑی غلط فہمی کو جنم دے دیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایمان نے عمر کے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ شائستہ نے پھر ایمان کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ بات آپ اپنے لاڈلے سے پوچھیں، یہ عرصہ کے ساتھ اوپر والے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ عمر کے انداز اور الفاظ نے سب کے بیچ ایک دھماکہ کیا تھا۔ بابا جان، میں بس اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے عمر نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ایسے بات کرتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ کیا کیے تم نے اس کے ساتھ؟ ہاں بولو۔ عمر کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ اس کے الفاظ نے سب کو حیرت اور کشمکش میں ڈال دیا۔ ایمان نے بے اختیار تھوک نکلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ تھوڑا سا نمکین خون کا ذائقہ بھی محسوس ہوا تھا۔ تم میں کوئی شرم غیرت نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اگلا تھپڑ اسے حمید احمد کے ہاتھ کا پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ ان کی دیکھا دیکھی شگفتہ کو بھی ایمان سے دو ہاتھ کرنے کا خیال آیا۔ بے غیرت لڑکے، میری معصوم بیٹی ہی ملی تجھے گھٹیا کاموں کے لیے؟ خالہ، میں نے کچھ نہیں۔ شگفتہ اسے دو تین تھپڑ مارتے ہوئے ایک طرف دھکا دے کر اوپر کی جانب بڑھنے لگی تاکہ عرصہ کو نیچے لے آئیں، تو وہ انہیں سامنے ہی نظر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپری سرے پر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے سب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ عمر کے ایمان کو لے جانے کے بعد خود بھی ننگے پاؤں کمرے سے نکل آئی تھی، مگر نیچے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گئی۔ رونے سے اس کا کاجل پھیل گیا تھا اور وہ بے خیالی میں دوپٹہ بھی وہ کمرے میں چھوڑ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حلیہ عمر کی باتوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ بابا جان، میرا یقین! کوئی اس کی پوری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایمان کو اس طرح مار پڑتے دیکھ کر تاشا کا دل پسیج رہا تھا، مگر یہ صورتحال دیکھ کر وہ اندر سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ شائستہ سے حمید احمد کے عتاب سے بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر حمید احمد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ اسی دوران جلال بھی باہر سے آتا دکھائی دیا۔ پہلے یہ صورتحال دیکھ کر وہ ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگا، مگر ایمان کو مار پڑتے دیکھ کر اور عمر اور شگفتہ کے الفاظ سن کر وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے آگے بڑھا۔ اس بہن کی عزت کا جنازہ ایک طرف، مگر ایمان سے بدلہ لینا وہ نہیں بھولا تھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میری بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو نے؟ جلال نے پوری قوت سے ایک مکہ ایمان کے چہرے پر مارا اور دوسرا اس کے پیٹ میں۔ وہ درد سے کراہنے لگا۔ انوار خالو سارے مہمانوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، جو یہ سارا منظر لائیو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی تماشا ہو رہا ہے، سب لوگ جائیں یہاں سے۔ ان کے غصے سے کہنے کے باوجود بھی آدھے لوگ وہیں کھڑے رہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ زور سے روتے ہوئے چلایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ جلال، عمر، شگفتہ اور حمید احمد کے تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ عرصہ، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ بتاؤ انہیں، سچ بتاؤ۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے عرصہ کی جانب بڑھنے لگا تو عمر نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اس سے کیا پوچھیں ہم؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں اس کے ساتھ۔ اس کا گریبان پکڑ کر وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عرصہ نے بلایا تھا مجھے، میں خود نہیں گیا تھا، وہ روندھی ہوئی آواز میں چلایا تو حمید احمد کچھ پل کو رکے۔ عمر نے پہلے باپ کو دیکھا جو کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے تھے، اور پھر عرصہ کو دیکھا جو ابھی تک وہی صورت لیے وہیں کھڑی تھی۔ میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے؟ شگفتہ ہنوز اسے مارنے کو بڑھی تو حمید احمد نے انہیں روکا۔ میں الزام نہیں لگا رہا، کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا۔ اس نے خود بلایا تھا مجھے، میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا۔ چینخ چینخ کر اس کا گلا بھی روندنے لگا تھا۔ عمر نے کسی خدشے کے تحت عرصہ کی طرف رخ کیا۔ کیا ایمان سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کے سوال پر بھی وہ بنا کچھ بولے وہاں کھڑی روتی رہی، جانے اسے کس بات پہ رونا آ رہا تھا، مگر ایمان کو وہ اس وقت دنیا کی سب سے مکار لڑکی لگی تھی۔ بولو، بتاؤ سب کو کہ تم نے مجھے خود بلایا تھا۔ کہاں ہے وہ بچہ جو پیغام لے کر آیا تھا؟ ایمان نے اسے کہتے ہوئے نظروں سے اس پیغام رسا بچے کی تلاش شروع کر دی، اور وہ بچہ اسے وہیں نظر آ گیا۔ اس بچے سے پوچھیں، اسے کس نے کہا تھا کہ مجھے تاشا بلا رہی تھی؟ اس نے اشارہ کیا تو وہ بچہ کچھ سہم کر اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ گئے تو تم اپنی مرضی سے تھے نا، اب اس پر کیا الزام لگا رہے ہو؟ مجھے تم سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہیں تھی ایمان۔ میری اس قدر سمجھانے اور بابا جان کی اتنی سختی کرنے کے باوجود تمہارا یہ حال ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اپنے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو گے۔ عمر نے بات کو اچھی طرح گھمانے کی کوشش کی تھی تاکہ سب کا دھیان ایمان سے ہٹ کر کہیں نہ جائے۔ اس نے ایمان کو مزید بولنے ہی نہیں دیا۔ شگفتہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئیں اور عرصہ کو اپنے ساتھ لگائے نیچے لے آئیں جہاں سب موجود تھے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ ایمان کو بھیانک نظروں سے گھورتے ہوئے وہ عرصہ سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عرصہ کچھ بولتی، عمر نے اس کی مشکل آسان کر دی۔
تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا تھا یہ؟ وہ عرصہ کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ اگر وہ عمر کی بات کا انکار کرتی یا ایمان کی کہی بات کا اعتراف کرتی تو نہ صرف اس کی عزت سب کی نظروں میں گر جاتی بلکہ ایمان بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اس وقت مکمل طور پر خود غرضی سے سوچتے ہوئے جو اسے ٹھیک لگا اس نے وہی کیا۔ عرصہ کا سر اس بات میں ہلتے دیکھ کر ایمان فوراً چیخا، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ خدا کو مانو یار! عرصہ کا جھوٹ اس کی زندگی پر کیا اثرات لا سکتا تھا اس کا اندازہ کسی کو ہو یا نہ ہو ایمان کو اچھی طرح تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں کو ابھی تک بے یقینی سی ہی تھی کہ عرصہ نے وہ عمر کا ساتھ نہ دیا ہو، مگر اس کے سر کا محض ایک اشارہ ایمان کی زندگی کا کلا کما کرنے کو کافی تھا۔ بس اسی کی کسر رہ گئی تھی۔ اور کون سا دن ہے جو تم نے ہمیں نہیں دکھایا؟ حمید احمد نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ کی گونج بہت زیادہ تھی۔ تاشا نے بے اختیار آنکھیں میچی تھی۔ وہ سیڑھی پر جا گرا۔ ایک کونا لگنے سے اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر انگنت انگلیوں کے بہت واضح نشانات چھپے تھے اور پہلے سے پھٹے ہونٹ کے حجم میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بابا جان! گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی کی کیفیت میں اس کے ہونٹ بے آواز انداز میں ہلے تھے۔ ساری دنیا کے سامنے میری عزت مٹی میں ملا دی بے غیرت! گردن کی پشت سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے حمید احمد نے اسے اپنے ساتھ بیرونی جانب گھسیٹا اور عمر کو حکم دیا، گاڑی نکالو۔ ان کے اس قدر شدید غصے نے پہلے ہی ایمان کی جان ہوا کر دی تھی اور اب سب کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ بے تباری اور بے وقار ہونے کی نمی آنکھوں سے وہ حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرصہ نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا کہ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حمید احمد کے غصے کے آگے سب کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ البتہ جلال کو دلی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حمید احمد ایمان کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پارکنگ تک لے گئے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے جھٹکے سے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بابا جان جو صرف اس کے رزلٹ خراب آنے پر اسے اس لیے پیٹ دیتے تھے کہ ان کا بیٹا نالائق ہے، یہ بات ان کے سوشل سرکل میں ان کی عزت و اکرام میں کمی کا باعث بنتی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت عرصہ کی جھوٹی گواہی کو کیسے بخش دیں گے؟ اس نے ہمت کر کے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بابا جان وہ جھوٹ بول رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چپ! وہ اتنی زور سے چلائے تھے کہ ایمان کا سانس رک گیا۔ اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نمی اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر لڑک رہی تھی۔ زندگی میں اس قدر رسوائی کا سامنا اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج تو اس کی ذات پر وہ الزام لگا تھا جس کے امکان سے بھی وہ کوسوں دور بھاگتا تھا۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکتے ہی حمید احمد ڈرائیونگ سیٹ سے اترے اور دوسری جانب آ کر ایمان کو بالوں سے پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے۔ اسے کارپیٹ پہ جھٹکے سے پھینکتے ہوئے انہوں نے اپنا جوتا اتار لیا تھا۔ یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ اتنی تنبیہوں اور روک ٹوک کے باوجود تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے؟ انہوں نے بولتے بولتے اسے جوتے سے بے درک مارنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے بازو کبھی چہرے اور کبھی سر کے آگے کر رہا تھا۔ عمر کی گاڑی چند منٹ کے وقفے سے آ کر رکی تھی۔ شائستہ نے آتے ہی ایمان کو حمید احمد کے عتاب سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، وہ کہہ تو رہا ہے عرصہ جھوٹ بول رہی تھی، میں جانتی ہوں اپنے بچے کو، یہ ایسا نہیں ہے۔ تم اندر جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت غضبناک انداز میں ایمان کو ان کی پناہ سے کھینچ کر نکالتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ نفیسہ نے ایمان کی حمایت کرنے کی کوشش کی تو حمید احمد نے غصے سے بہن کو بھی ڈانٹ دیا اور ایمان کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تاشا نے بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ ایمان کا گریبان حمید احمد کے ایک ہاتھ میں تھا اور ان کے دوسرے ہاتھ میں اپنا جوتا تھا۔ وہ اسے گردن سے پکڑ کر کسی مجرم کی طرح گھسیٹ رہے تھے اور وہ گرتا پڑتا ان کے ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ نفیسہ نے بمشکل تڑپتی ہوئی شائستہ کو سنبھالا تھا۔ تاشا اور عائشہ دونوں اس صورتحال کی وجہ سے خوف اور الجھن کی کیفیت میں تھیں۔ عمر نے فراغ دلی سے حمید احمد کا ہاتھ بٹایا تھا۔ کمرے میں بیٹھی چاروں خواتین ایمان کی دبی دبی چیخوں اور رونے کی آوازیں بخوبی سن رہی تھی۔ نفیسہ نے اپنے آنسو آنکھوں کے اندر دھکیلتے ہوئے روتی ہوئی شائستہ کو گلے لگایا تھا اور ان کی کمر سے ہلا رہی تھی۔ عائشہ بری طرح پریشان لگ رہی تھی جبکہ تاشا ابھی تک اس سارے قصے میں الجھ رہی تھی۔ نفیسہ میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، تم اس کے بابا جان کو سمجھاؤ نا۔ شائستہ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ انہیں ایمان کی جان بخشی کروانے کا کہہ رہی تھی۔ یہ بات تو سبھی مانتے تھے کہ ایمان ایسا نہیں کر سکتا سوائے عمر اور حمید احمد کے۔ تاشا تک کو یہ یقین تھا کہ عرصہ نے جھوٹ بولا۔ اس نے کئی مرتبہ عرصہ کو ایمان کے پیچھے جاتے اور ایمان کو اس سے چڑھ کر دور جاتے دیکھا تھا۔ اس نے خود عرصہ کا ایمان سے اظہار محبت بھی اپنے کانوں سے سنا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایمان کو پھنسا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایمان کا وہ جملہ گونجنے لگا، اس بچے سے پوچھیں، اسے کس نے کہا تھا کہ مجھے تاشا بلا رہی تھی؟ وہ شاید عرصہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن تاشا کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے تاشا کا ہی نام لیا تھا۔ اس بات سے ظاہر تھا کہ وہ عرصہ نہیں بلکہ تاشا کے پیچھے گیا تھا، لیکن تاشا نے تو اسے بلایا ہی نہیں تھا، پھر وہ اس کے پیچھے کیوں گیا؟ کتنی الجھی ہوئی کڑیاں تھیں جو سلجھ نہیں رہی تھیں۔ رات کافی بیت گئی۔ ایمان کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ شائستہ رو رو کر خاموش ہو چکی تھی۔ عمر نے شائستہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے سے پہلے حمید احمد کا پیغام سنایا۔ بابا جان نے کہا ہے کہ ایمان سے کوئی بات نہیں کرے گا اور 3 دن تک اسے کھانا یا پانی نہیں ملے گا۔ کسی کو بھی اس سے ہمدردی کرتے دیکھا تو اس گھر سے چلتا کر دیں گے وہ۔ عمر کی آواز میں صفاقیت تھی۔ شائستہ نے لب بھینچ کر بھیگی آنکھوں میں غصہ بھر کر اسے دیکھا۔
تمہارے چھوٹے بھائی پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم انہیں سمجھانے کی بجائے ان کی حمایت کر رہی ہو عمر؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہی اولاد ہو۔ شائستہ کے دکھ میں کہے گئے الفاظ نے عمر کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ ایمان ہمیشہ سے ماں کا لاڈلا تھا، اس کی وجہ سے عمر کو کبھی ماں سے وہ پیار نہیں ملا جو اس کا حق تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ آپ کے لاڈلے نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کا لائق نہیں چھوڑا۔ آپ کو وہ معصوم لگ رہے ہیں امی؟ میں نے اور بابا جان نے ہمیشہ اس کی حرکتوں پر نظر رکھی اور اسے غلط کاموں سے روکے، لیکن آپ نے ہمیشہ اسے کھلی چھوٹ دی۔ آپ کی بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ میں نے بابا جان کا حکم سنا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی، شدید دکھ اور مایوسی کے انداز میں کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ شائستہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی مامتا تڑپ رہی تھی۔ نفیسہ کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ عائشہ اضطرابی کیفیت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی اور تاشا اسے ایمان پر ترس آ رہا تھا جو عرصہ کی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ حمید احمد اور عمر کے جانے کے بعد شائستہ نے ایمان کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا دروازہ لاک تھا۔ شائستہ نے 2-3 بار زور زور سے دستک دی۔ ایمان بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں شائستہ۔ ایمان۔ انہوں نے بارہا اسے آوازیں لگائیں اور دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ان کا دل مزید بے چین ہوا۔ انہوں نے عائشہ اور نفیسہ سے اس کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی ڈھونڈنے کا کہا اور چابی مل جانے پر شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے کی ہول میں چابی ڈال کر گھمائی۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے منہ سے چینخ برآمد ہوئی۔ وہ دوڑ کر ایمان کے پاس پہنچی تھیں۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ اپنے کمرے کے فرش پر گٹھڑی کی صورت میں پڑا تھا۔ اس کے سفید کپڑے کہیں کہیں سے سرخ ہو رہے تھے اور جسم کے کھلے حصوں پر بے دریغ مار پیٹ کے نشان تھے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کو سیدھا کیا۔ اس کے منہ سے دردناک کرہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سامنے ہونے پر تاشا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس قدر سوجن اور نیل وہ ایمان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے باعث پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اسے بے اختیار ماموں کی اس قدر سفاکیت پہ رنج اور دکھ ہونے لگا تھا۔ انہوں نے ایمان کو اس قدر کسی کے سامنے نہیں پیٹا تھا، لیکن کل کا مظاہرہ دیکھ کر ہی وہ دل ہی دل میں اچھی خاصی ڈر گئی تھی، کیونکہ یہ سلوک اس گھر میں صرف ایمان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر اسے بھی اب ماموں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ نفیسہ نے عائشہ اور شائستہ کی مدد سے اسے پکڑ کر بمشکل بیڈ پر لٹایا تھا۔ امی اسے بہت تیز بخار ہے اور اس کی چوٹیں بھی معمولی نہیں ہیں۔ عائشہ نے بطور ڈاکٹر اس کا جلدی جائزہ لیا اور اس کی حالت کے بارے میں شائستہ کو بتایا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ میرا بچہ، اللہ میرے بچے کو جلدی سے ٹھیک کر دے، ان ظالموں نے کیا حشر کر دیا میرے بیٹے کا۔ وہ اس وقت پریشانی میں روتے ہوئے یہ بھول گئی تھیں کہ وہ ظالم ان کا بیٹا اور شوہر ہی تھے۔ شام ہونے اور ان ظالموں کے آنے سے پہلے شائستہ نے دوبارہ اس کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ ان کی حکم عدولی ہوئی ہے، مگر گھر آتے ساتھ ہی وہ سیدھا ایمان کے کمرے میں گئے تھے۔ اب وہ کل کی طرح فرش کے بجائے اپنے بیڈ پر لیٹا تھا اور اس کے کمرے سے دوائیوں کی بو بآسانی محسوس کی جا سکتی۔ انہوں نے فوراً عائشہ کو بلا لیا تھا۔ اس کے زخم تم نے صاف کیے؟ وہ ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ اسے کوئی بات نہیں کرے گا اور 3 دن تک اس کا کھانا پانی بند ہے، تو میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غصے میں تھے مگر بیٹی پہ آواز اونچی نہیں کی تھی۔ بابا جان وہ بہت تکلیف ہے، میں نے وہی کیا جو ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اسے فوری علاج کی ضرورت تھی، اس کا بخار۔ میں نے تم سے اس کی طبیعت نہیں پوچھی عائشہ۔ بہرحال کل یہ ڈرامہ نہ ہو اور سمجھا دینا اپنی ماں کو بھی۔ مجھے معلوم ہے وہ ضرور آئی ہوگی اس کے کمرے میں، اگر کل پھر یہی سب ہوا تو مجھ سے برا واقعی کوئی نہیں ہوگا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس کی میں از سر انو مرمت شروع کر دوں گا۔ انہوں نے نیم بے ہوش پڑے ایمان کی جانب اشارہ کر کے کہا اور عائشہ کو بھیج کر دروازہ لاک کر کے خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شائستہ ان سے بات نہیں کر رہی تھی اور نہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا صاف یہی مطلب تھا کہ وہ ان سے بہت ناراض ہیں۔ دوسرے دن حمید احمد کے جانے کے بعد عائشہ نے دوبارہ ایک بار ایمان کی طبیعت دیکھنے کی غرض سے دروازہ کھول لیا، لیکن اس بار اسے بابا جان کی دھمکی سے زیادہ ایمان کی فکر ہونے لگی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کل اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شائستہ اور نفیسہ نے بمشکل اسے ہلدی والا دودھ پلایا تھا، لیکن آج نہ وہ آنکھیں کھول رہا تھا اور نہ ہی ہل جل کر رہا تھا۔ عائشہ نے اسے ہسپتال شفٹ کرنے کی تیاری کی۔ نفیسہ نے انیسہ کو بھی فون پر بتا دیا تھا اور ان کے ہسپتال پہنچنے پر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ خود اپنے بھائی کی شفافیت پر حیرت زدہ تھی۔ اگر اس نے کچھ کیا بھی تھا تب بھی وہ اس قدر غیر انسانی سلوک کا مستحق تو نہیں تھا، اور انہیں اپنے بھتیجے کی پارسائی پر پورا یقین تھا۔ ان کی گود میں کھیل کر جوان ہوا تھا۔ انہیں آنکھیں بند کر کے ایمان پر اعتبار تھا۔ انیسہ کو ہسپتال میں ایمان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر شائستہ واپس گھر آئی تھی اور حمید احمد کے آنے سے پہلے ہی پہنچی تھی۔ ان کے پہنچنے سے چند منٹ پہلے شگفتہ اور انوار پہنچ گئے تھے۔ شائستہ کی آنکھیں انہیں دیکھتے ہی بھر آ گئیں۔ ان لوگوں کی بیٹی کی وجہ سے ان کے بیٹے نے بے جرم سزا بھگتی تھی۔ تمہارے بیٹے نے جو حرکت کی اس کے بعد میں یہاں قدم نہ رکھتی، مگر میں آج اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر آئی ہوں۔ شگفتہ نے شائستہ کے بولنے سے پہلے اپنے اصلی نخرے سے بات کا آغاز کیا اور دھڑلے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ انوار صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شائستہ نے کچھ نہیں کہا مگر لب بھینچ لیے تھے۔ اتنی دیر میں حمید احمد بھی آ گئے۔ وہ انوار اور شگفتہ سے شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں ایمان کی حرکت کی وجہ سے۔
انہوں نے دھیمی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ عمر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا جبکہ شائستہ وہاں نہیں بیٹھی۔ وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حمید بھائی، ہم جانتے ہیں ایمان کی اس حرکت نے آپ کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن بدنامی صرف آپ کی نہیں ہماری بھی ہوئی ہے، بلکہ سچ پوچھے تو ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ آپ کے بیٹے کا تو کچھ نہیں گیا، کل کو اسے اچھی لڑکی بھی مل جائے گی اور شادی کر کے وہ گھر بھی بسا لے گا، لیکن میری بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ وہاں موجود سب لوگوں نے تماشا دیکھا تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے اور میری بیٹی آپ کے بیٹے کی وجہ سے مظلوم ہوتے ہوئے بھی بدنام ہو گئی۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ میری بیٹی تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ کے بیٹے کی سزا کاٹ رہی ہے۔ میں شرمندہ ہوں، وہ بس اتنا ہی بول پائے تھے۔ ساری باتیں سننے کے بعد ان کے اندر کی یہ کیفیت تھی کہ اگر اس وقت ایمان ان کے سامنے موجود ہوتا تو وہ اس کا گلا ہی دبا دیتے۔ اس قدر حد تک اور بے عزتی انہیں ساری زندگی میں کبھی فیس نہیں کرنی پڑی تھی۔ ایمان کے بارے میں ان کے دل میں ایک بہت بڑا بال آ چکا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا اس لائق ہی نہیں تھا کہ اسے تھوڑا سا بھی لاڈ پیار دیا جا سکے۔ وہ عمر کی ہر بات کے قائل ہو گئے تھے۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے میری بیٹی کی زندگی تو نہیں سنور سکتی نا؟ ہم نے اس روز آپ سے عرصہ کے رشتے کی بات کی تھی، اب تو اس کا آپ کی بہو بننا اور بھی ضروری ہو گیا۔ ایمان ہو یا عمر، آپ فیصلہ کر لیں کہ کس سے عرصہ کا نکاح کروانے، ہم جواب کا انتظار کریں گے۔ اپنی یہ سنا کر شگفتہ انوار صاحب کو لے کر چلی گئی۔ عمر اپنی جگہ بیٹھا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہی دھڑکا تھا کہ کہیں حمید احمد اسے نہ پھنسا دیں۔ اگر وہ عمر کو حکم دے دیتے تو وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ سب کچھ غلط ہو رہا تھا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس نے ایمان پر الزام اسی لیے لگایا تھا کہ تھوڑی مار پیٹ کے بعد وہ بابا جان سے عرصہ کا نکاح ایمان سے کرنے کا کہے گا، مگر اس کی چال اسی پر الٹی پڑ رہی تھی۔ ایمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی سکتا، جبکہ نکاح کے لیے اس کا ہوش میں ہونا بہت ضروری تھا۔ عمر اس وقت خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ باپ کے سامنے ساری زندگی جو اس نے اپنا بھرم بنایا تھا، آج وہ اسے خطرے میں پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باپ کی نظروں میں اپنا مقام کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ بابا جان، مجھے لگتا ہے خالہ صحیح کہہ رہی ہیں، ایمان کا عرصہ سے نکاح کر دینا چاہیے۔ وہ اس کے نام سے پورے خاندان میں بدنام ہوئی ہے، کم از کم اسے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع مل جائے گا۔ جو بھی ہے تو میرا بھائی نا، میں اس کا بھلا ہی چاہوں گا۔ عمر نے کمال چالاکی سے حمید احمد کو اپنی باتوں میں لپیٹنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، بتا دو اس نالائق کو میں اس کا نکاح کر رہا ہوں عرصہ کے ساتھ، جتنے جلدی ہو سکے یہ کام نمٹ جانا چاہیے۔ حمید احمد فیصلہ سنا کر اٹھ گئے۔ عمر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ ایمان کے کمرے میں جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں نہیں ہے۔ اس نے جا کر حمید احمد کو بتایا۔ وہ غصے سے شائستہ سے دریافت کرنے لگے، کہاں ہے تمہارا بغیرت بیٹا؟ خدا کے لیے اپنے خون کے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کریں۔ وہ مامتا سے مجبور ہو کر تڑپ اٹھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، انہوں نے گھرکا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ہسپتال میں داخل ہے۔ کس کی اجازت سے نکالا ہے اسے کمرے سے باہر؟ وہ غصے سے گرجے۔ خدا کے لیے اتنے سنگ دل مت بنے، وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے بتا دینا میں عرصہ سے اس کا نکاح کر رہا ہوں۔ ان کے سر پر دھماکہ کر کے وہ چلے گئے۔ شائستہ اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔